بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے لیے میں بات کریں گے ڈی جی ایس پی آر صاحب کے تاریخی الفاظ کی، اور یہ وہ الفاظ انہوں نے جو کہ یہ الفاظ کس کے تھے؟ یہ الفاظ تحریک لبیک پاکستان کے بانی، امت مسلمہ کے عظیم لیڈر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے، جنہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ بات کہی تھی کہ جب وہ فرانس والا معاملہ ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ اسلحے میں زید ہیں، وہ معاشیت میں زید ہیں، وہ ہمارا سب کچھ بند کر دیں گے، کچھ غیرت کا مظاہرہ کریں، اور قومیں ہمیشہ غیرت اور جذبہ ایمانی پر زندہ رہتی ہیں، آپ یہ کام کریں، انشاءاللہ جو فتح ہے وہ آپ کا مقدر ٹھہرے گی۔ یہ ناظرین تحریک لبیک پاکستان کے بانی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ تھی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، ملک میں رد و بدل ہوتا رہا، صورتحال بدلتی رہیں، تحریک لبیک پر تشدد بھی ہوتا رہا، تحریک لبیک پاکستان کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، چن دیا گیا، لیکن ان لوگوں نے ہمت نہیں آ رہی، اپنے اس قید کے بیانیے پر چلتے رہے کہ ہم تعداد میں بھی کم ہیں، ہم جو نیشنل اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں سیٹس ہیں اس میں بھی کم ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے فرمایا کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ نے ڈٹ کر رہنا ہے، ڈٹ کر کھڑے رہنا ہے، اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا، اور یہ جو کامیابی ہے وہ آپ کے مقدر بنے گی، آپ کے پاؤں چومے گی۔ تو ناظرین آج اسی بات کو جب ڈی جی ایس پی آر صاحب نے دہرایا تو میں حیران رہ گیا کہ جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی تقریر سنی ہو، کیونکہ انہوں نے وہی کے وہی الفاظ کہے، ایسے محسوس ہو رہا تھا۔ یہ باقی اللہ پاک جانتا ہے کہ وہ تقریریں سنتے تھے یا نہیں، یہ تو وہ خود جانتے ہیں۔ ناظرین ایک صحافی نے جب کویسچن کیا کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب آپ سنیں، ہمارا جو ایک ازل سے ابتدا سے دشمن ہے بھارت، اور دوسرا ہمارا وہ دشمن جو سپر پاور ہے جو بھارت کو ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے، ان کا جو بجٹ ہے دفاعی، یا انہوں نے ابھی جو امریکہ میں ایک بیان دیا ہے، بہت ہی خطرناک بیان دیا ہے، آپ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو ناظرین ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ دیکھیں، قومیں جو جنگیں ہیں وہ اسلحے کی بنیاد پر نہیں لڑتی، اور نہ ہی اسلحے کی بنیاد پر جیتتی ہیں، نہ ہی فوج کی تعداد پر جیتتی ہیں۔ یہ وہ رضوی صاحب کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے جب انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں فرانس کے خلاف آپ سٹینڈ لے، فرانس کو آپ بتائیں کہ انہوں نے جو گستاخی کی ہے، اگر وہ آپ کو کچھ نہیں دیں گے تو آپ کا یہ جذبہ ایمانی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کھڑے ہونا، اپنے ایمان پر ڈٹ جانا، یہ آپ کی فتح ہوگی، آپ کامیاب ہوں گے۔ لیکن آدمی اس وقت کسی نے توجہ نہ دی۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخی الفاظ کہا تھا، انہوں نے کہا کہ جو کام، جو میزائل، جو جنگی تیاریاں فرانس کا کام کرے گا، ایسا سمجھ لیں اس کے خاتمے کے لیے یہاں پر ہماری جو دیسی بندوق ہوگی وہ بھی اس سے زیادہ طاقت رکھے گی، اس میزائل سے، اس جنگی طیارے سے اس کے اندر زیادہ طاقت ہوگی، اور ہم ان دشمنوں کو شکست دیں گے۔ اور پھر علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے کہا کہ یہ جو علماء کرام بیٹھے سامنے، ان کے ہاتھ سے، یعنی یہ اپنے ہاتھ سے اس جنگی طیارے کو، اس میزائل کو جذبہ ایمانی کے تحت، یعنی ایسے نہیں ہوا میں تیر چلانے سے نہیں، بلکہ جذبہ ایمانی، اللہ پاک پر پختہ ایمان کے ذریعے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے، ان کے ساتھ وفاداری کر کے،
ہم اپنے دشمن کو جو ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، اسلحے میں بھی، میزائل میں بھی، ہیلی کاپٹر میں بھی، جنگی طیاروں میں بھی، فوج میں بھی، سب کچھ میں ہم مسلمان، ہم پاکستانی ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ اور آج جب ڈی جی ایس پیار صاحب سے یہ کویسچن کیا گیا تو ڈی جی ایس پیار صاحب نے وہی رضوی صاحب والی مثال دی، وہی رضوی صاحب والی مثال کو دہرایا اور پوری قوم کو بتایا کہ پوری قوم سن لو، اس وقت کے مجدد کا یہ فرمان، اس وقت کے مجدد کا یہ پیغام، اس وقت کے مجدد کا یہ نظریہ آج پاکستان کی ملٹری کا سب سے بڑا ترجمان کھڑے ہو کر یہ بات دہرا رہا ہے کہ جنگوں میں شکست اسلحے سے نہیں دی جا سکتی، جنگوں میں شکست تعداد زیادہ ہونے سے نہیں دی جا سکتی، بلکہ جو جنگوں میں شکست دی جا سکتے وہ جذبہ ایمان یہ کہ آپ ایک ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر ڈی جی ایس پیار صاحب نے مزید آگے ایک وضاحت کی، ایک مثال دی افغانستان کی کہ افغانستان آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آئے کہ دنیا کے 48 ممالک، 48 کنٹری، 48 ممالک، 48 ملک، پوری کی پوری نیٹو فورسز، امریکہ کی فورسز، برطانیہ کی فورسز، اسرائیل کی فورسز، بھارت کی فورسز، جتنی بھی اسلام دشمن قوتیں تھیں وہ اسلحے کی بنیاد پر امریکہ دنیا کا سب سے زیادہ اسلحہ رکھنے والا ملک، اسرائیل دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک اسلحہ بنانے والا ملک، برطانیہ بھی اسلحہ رکھنے والا ملک، افواج رکھنے والا ملک، 48 ممالک کی فوج اترتی ہے افغانستان کی سرزمین پر اور افغانستان کے اوپر حملہ کر دیتی ہے، ہر طرف جو ہے نا وہ تباہی پھیلا دیتی ہے۔ اور دوسری طرف سے جو افغانستان کی سپہ سالار تھے ملا عمر، ان کے جو مجاہدین تھے ان کے پاس نہ ہی جنگی طیارے، امریکہ کے پاس جنگی طیارے، امریکہ کے پاس میزائل، ملا عمر کے پاس نہ ہی جنگی طیارے، نہ ہی میزائل، نہ ہی جنگی ہیلی کاپٹر، نہ سیٹلائٹ کا نظام، نہ ڈرون کا نظام، کچھ بھی نہیں تھا، اور تعداد میں بھی 70,000 تھے۔ ایک طرف سے 48 ممالک کی افواج، اسلحے سے لیز، جنگی طیارے، سمندری بیڑے، سب کچھ ان کے پاس تھا، اسلحے میں بھی ڈبل تھے۔ دوسری طرف سے جو لوگ تھے اور وہ اسلحے میں بھی کم، وہ تعداد میں بھی کم، لیکن جذبہ ایمانی پر سب سے زیادہ مضبوط، اللہ پاک پر ان کا توکل۔ ان لوگوں نے ناظرین جذبہ ایمانی پر کھڑے ہو کر ان 48 ممالک کو شکست دی جن کے پاس اسلحہ بھی زیادہ تھا، جن کے پاس میزائل بھی زیادہ تھے، جن کے پاس افواج بھی زیادہ تھی۔ لہذا یہ چیز مومن کے نزدیک میٹر نہیں کرتی کہ وہ شکست کھا جائیں، چاہے بھارت کا چاہے امریکہ کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ پاکستان سے 1000 گنا ہی کیوں نہ زیادہ ہو جائے، وہ پاکستان کو کسی بھی صورت شکست نہیں دے سکتے، اور پاکستان کسی بھی صورت شکست نہیں کھا سکتا جب تک پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ جذبہ ایمانی کے تحت میدان میں کھڑے ہیں، جنگی میدان میں کھڑے ہیں، اور ان کا اللہ اور اللہ کے رسول پر پختہ ایمان ہے، ان کو یقین ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر کھڑے ہیں، اور سامنے دشمن آپ سے 1000 گنا کیوں نہ زیادہ طاقتور ہو، آپ کو کبھی شکست نہیں دے سکتا۔ اور اس چیز کو افغانستان کے لوگوں نے ثابت کیا۔ آج کے بعد یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کو دیکھ لیں وہ کہاں پہنچ گیا اسلحے کی دوڑ میں، بھارت کو دیکھیں وہ کہاں پہنچ گیا، ان کے نیو معاہدے ہوئے ہیں، تو آج ڈی جی ایس پیار صاحب نے یہ واضح کہہ دیا کہ یہ چیز مومن کے آگے میٹر نہیں کرتی۔ اور اسی چیز کو تحریک لبیک پاکستان کے امیر
علامہ خاتم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 سال پہلے کہا تھا کہ اسلحہ، یہ جنگی ہتھیار، یہ معاشیت کا بلندیوں تک جانا یا چھونا، یہ ہمیں شکست نہیں دے سکتا اگر ہم آج ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اللہ پاک کے احکامات پر چلنا شروع ہو جائیں۔ ہمیں دنیا کیا، ہم دنیا کو شکست دے دیں گے، اسلحے سے دگنا ممالک کو شکست دیں گے، ہم سے دگنا جو فوج ہیں، افواج ہیں جن ممالک ہم ان کو شکست دے دیں گے۔ وہ صرف شرط ایک ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لہو قلم تیرے، صرف اسی کی بنیاد پر۔ اور پھر کیا ہوا؟ امریکہ رسوا ہو کے نکلا، بھارت رسوا ہو کے نکلا، اسرائیل رسوا ہو کے نکلا۔ یہ ناظرین آج ڈی جی ایس پی آر صاحب نے علامہ خاتم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ کہے ہوئے الفاظ اپنی آج سپیچ میں دہرائے اور پوری دنیا کو بتایا کہ وہ مرد مجاہد سچا تھا، اس کی ایک ایک بات جو تھی وہ سچی تھی۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔